السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم کئی ہفتوں سے ایک ٹاپک کور کر رہے ہیں، وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع، اور یہ بار بار بتایا جا چکا، عرض کیا جا چکا کہ سنت کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے زندگی گزاری ویسے ہی ہم بھی زندگی گزاریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہی از دا بیسٹ ایگزامپل فار یو ٹو فالو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو کچھ رولز دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ وہی رولز ہم بھی ویسے ہی ان کو ادا کریں۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی رولز ہیں، ہم شوہر ہیں، ہم باپ ہیں، ہم بیٹے ہیں، ہم بیٹی ہیں، بیوی ہیں، استاد ہیں، ٹیچر ہیں، جج ہیں، ایک پولیٹیشین ہیں، ایک کمپنی کے سی ای او ہیں، ایک امپلائی ہیں، ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ ان سب چیزوں کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے یہ رول کو کیسے ادا کیا ہے، اور ان کے اس رول کی اتباع کرتے ہوئے ہم بھی اس رول کو ویسے ہی اگر ادا کریں گے، اسی کو سنت کی اتباع کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام سے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ ان سے آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو میری اتباع کریں، یعنی جیسے میں نے زندگی گزاری ویسے ہی یہ بھی زندگی گزاریں۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی، جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی جنت کے اعمال ہیں، یعنی جس کو چاہیے، جو چاہتا ہے اور سب چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں، تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، irrespective کہ اللہ نے آپ کو زندگی میں کیا رولز دیے ہیں۔ تو ہم نے بہت سارے رولز کی بات کی، ہم نے بات کی رول ایز اے ٹیچر، ہم نے ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر، ایز اے گرینڈ فادر، ایز اے جج، ایز اے ریفارمر، ایز اے کمپینین۔ ہم نے یہ ساری رولز کی بات کی، وہ کیسے باپ تھے، کیسے نانا تھے، کیسے استاد تھے، کیسے قاضی تھے، کیسے ایک سوشل ریفارمر تھے، کیسے ساتھی تھے اپنے صحابہ کے وغیرہ، کیسے ٹیچر تھے، کیسے معلم تھے۔ تو ہم نے ان سارے رولز کی بات کی۔ آج جس رول کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے، وہ ہے رول ایز اے ڈپلومیٹ، ایک ایز اے سیاستدان، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے پیس میکر۔ دنیا کے اندر وہ امن قائم کرنے آئے تھے، تو ایک کیسے ڈپلومیٹ تھے۔ اور ڈپلومیسی ایک سوشل نیڈ ہے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، کب انٹریکٹ کرنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں، اسی کو وزڈم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گولز بیان کیے ہیں کہ نبی کیوں بھیجے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کی اخلاق سازی کرتے ہیں، اور ان کو قرآن کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ نے سنت کو حکمت کہا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں اپنی زندگی میں کیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں، حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ تو ایک ڈپلومیسی میں ایک حکمت چاہیے، ایک وزڈم چاہیے
کس طریقے سے افیئرس کو رن کرنا ہے، کس طریقے سے ایک ملک کو چلانا ہے، کس طریقے سے ایک ادارے کو چلانا ہے۔ یہاں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے۔ ایک امبیسڈر جاتا ہے ایک ملک کا دوسرے ملک میں، اس کو وہاں کے لوگوں سے کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے، کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، اس سے پہلے کا جو وقت ہے مکہ مکرمہ میں، تو ان کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ سٹیٹس نہیں ہے۔ تو پہلی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں وہاں کے لوگوں کی دعوت پہ، تو وہاں وہ لوگ ان کو اپنا امیر بناتے ہیں، اپنا سردار بناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی چیز کی وہ ایک ٹریٹی سائن کی، ایک کانٹریکٹ کیا ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، جو قبائل تھے، جو ٹرائبز تھے، جس کے اندر مشرکین کے ٹرائبز بھی تھے اور ان کے اندر یہود کے ٹرائبز بھی تھے، جیوز کے ٹرائبز بھی تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو مصطلق۔ تو یہ سارے کے سارے ٹرائبز جو تھے یہ یہودیوں کے ٹرائب تھے۔ اسی طرح اوس اور خزرج یہ مشرکین کے ٹرائبز تھے۔ ان کے ساتھ ایک ٹریٹی قائم کی، ایک معاہدہ کیا، ایک میثاق کیا، اور وہ اتنا جامع کانٹریکٹ تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہی کر سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تدبر تھا ان کے اندر، کیا کانٹمپلیشن تھی، کیا دور رس نتائج کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک میثاق، ایک کانٹریکٹ، ایک ٹریٹی سائن کی۔ تو اس کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ آئی تھنک اس کے اوپر پی ایچ ڈی تھیسس لکھے جانے چاہیے۔ I'm sure کسی نے لکھا ہوگا میثاق مدینہ کے اوپر، کہ اس کی ڈیپتھ، اس کے اندر جو پوائنٹس تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، ایک تو اس کا ظاہر تھا، یعنی ایز سچ جو تھا لٹرلی، لیکن اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے۔ تو ان مقاصد کو ان میں سے اخذ کرنا، تاکہ ان مقاصد کو، ان رولز کو، ان پرنسپلز کو، ان کو اپلائی کرنا، یہ ایک ڈپلومیٹ کا، ایک پولیٹیشین کا کام ہونا چاہیے، کہ کس طریقے سے اس نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ٹرائبز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور یہی چیز آگے چل کے آپ کو صلح حدیبیہ میں بھی ملے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں آیا کہ وہ اور صحابہ احرام باندھے عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور بہت سال گزر چکے تھے ہجرت کے بعد کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس مکہ مکرمہ نہیں تشریف لے کے گئے تھے۔ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب یہ بتایا صحابہ کو، تو صحابہ تو ایک دم بہت خوش ہوئے، اور سب نے نیت کی، عمرے کی، احرام باندھے، اور احرام باندھ کر ایک بہت پرجوش طریقے سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب قریش مکہ کو پتہ چلا تو بالکل حرم سے باہر، بلکہ یہ جو حدیبیہ کا مقام ہے، یہ کچھ حصہ اس کا حرم میں ہے، کچھ حصہ اس کا حرم سے باہر ہے، وہاں پہ انہوں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو حرم میں تشریف نہیں لا سکتے۔ تو آپ سوچئے کہ اتنے پیشن میں، اتنے جذبات کے ساتھ، اتنے عرصے کے بعد اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے احرام کی حالت میں تشریف لے کے جا رہے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور وہاں پہ روک لیا گیا، اور باقاعدہ ایک پہلے میوچل ڈائلاگ ہوا۔ سیدنا عثمان کو بھیجا گیا مکہ مکرمہ رضی اللہ عنہ، ان کے کچھ سردار آئے، میوچل ڈائلاگ ہوا، ایک باقاعدہ ایک لمبا ڈسکشنز ہوئی، کانورسیشنز ہوئی۔ اس کے بعد ایونچولی ایک ٹریٹی سائن کی گئی، یہاں پر بھی ایک کانٹریکٹ سائن کیا، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ یہ تو نقصان ہی نقصان تھا، کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں گے، اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب سوچئے بہت بڑی بات تھی، اتنے جذبات کے ساتھ صحابہ آ رہے تھے، بہت جذبات کے ساتھ آ رہے تھے، بہت شوق کے ساتھ آ رہے تھے۔ آپ اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ساتھی
ہماری طرف آ کے پکڑا گیا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہمارا ساتھی آپ کے پاس چلا گیا تو ہم اس کو واپس کریں گے. سب لگتا ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے. ہاں البتہ کہ ایک جنگ نہیں ہوگی، ایک پیس ٹریٹی تھی، سلو تھی، ایک پیس ٹریٹی تھی. وہ جو پیس ٹریٹی کا کانسیپٹ تھا نا وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری چیزیں اس کو سائڈ لائن کر دیا. اس پیس ٹریٹی کو اتنا امپورٹنس دی کیونکہ اس کی بیس کے اوپر اب جنگیں ختم ہو جائیں گی، اور جنگ ختم ہو جائے گی تو دعوت دینا آسان ہو جائے گا لوگوں کو، کیونکہ جنگ کا خطرہ نہیں ہے. پہلے تو ہر وقت جنگ کا خطرہ رہتا تھا. اللہ کے رسول نے یہ سائن کر لیا، بلکہ اور کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ وہ تو ناقابل بیان ہیں. جب سائن ہو رہا تھا تو لکھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائن کریں گے. انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، آپ لکھے محمد بن عبد اللہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ آپ اس کو کاٹ دیں اور لکھے محمد بن عبد اللہ. مان لی بات. سیدنا علی تو مشرکین مکہ پہ بہت ناراض ہوئے، کیسے یہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ یہی حکمت ہے، یہی اس وقت کا تقاضا ہے، کر لو. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ سے کہ چلو واپس چلیں گے، ابھی نہیں، اگلے سال آئیں گے. اور صحابہ کی جو کیفیت تھی، جو ان کے اندر ایک مشرکین مکہ کے لیے غم و غصے کا اظہار تھا، وہ ایک عجیب کیفیت میں چلے گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کو بھی دیکھنا تھا، سمجھانا تھا. یہ ان کے ساتھی تھے. یہ بھی ایک ڈپلومیسی، یہ بھی ایک معاشرت کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے کس طریقے سے ڈیل کیا، یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ ہے اسوہ حسنہ. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں، ان سے پوچھا کہ کیا کروں، مشورہ لیا اپنی زوجہ محترمہ سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب آپ کے دیوانے ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ احرام اتار دیجئے، یہ سب آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے احرام اتار دیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. انہوں نے جو قربانی کا جانور ساتھ تھا اس کو ذبح کیا، حلق کیا، احرام اتار دیا. سارے صحابہ نے اپنا احرام اتار دیا. کس طریقے سے ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان کو ہینڈل کیا، ان کو ڈیل کیا. اور ظاہری طور پہ تو لگ رہا تھا نقصان ہی نقصان ہے، لیکن جب واپس تشریف لے کے جا رہے تھے تو آیات نازل ہو گئیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. ہم نے تو آپ کو ایک فتح مبین عطا کر دی، ایک اوپن وکٹری ہے. اللہ اکبر. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کے اوپر بھی ریسرچ ہونی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا مجھے امید ہے کہ اس پہ بھی ریسرچ ہوئی ہوگی. اس کے اندر بھی پوائنٹس دیکھیں کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کو سامنے رکھا، کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا، کیا چیز سامنے رکھی، کیا دور اندیشی تھی اللہ کے رسول کی. اینڈ وی کین گو آن اینڈ آن. انسان اس کے بارے میں بات کرتا ہی چلا جائے. وہ قریش مکہ جنہوں نے اتنا ٹارچر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ رضی اللہ عنہم اجمعین پہ. اور ایک وقت آتا ہے، اور وہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا بائی دا وے، کہ ایونچولی فتح مکہ ہوتی ہے. وہ اسی کے دور اثر نتائج تھے. فتح مکہ ہوتی ہے، اور فتح مکہ کس طریقے سے مکہ کو فتح کیا جاتا ہے، جس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں، خون کا ایک قطرہ نہیں بہتا، جنگ نہیں ہوتی. اس راستے سے ایک اور راستے سے تھوڑی سی ہلکی سی جنگ ہوتی ہے، لیکن چند مٹھی بھر لوگ ادھر مارے جاتے ہیں. اور یہ سارے لوگ جنہوں نے ٹارچر کیا، یہ سارے قبائل، قریش کے قبائل، اب یہاں ہو سکتا تھا کہ ان سے انتقام لیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول نے یہاں پر بھی دورس نتائج کو سامنے رکھا کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں، ان کو اندر اسلام آ جائیں. اس سارے قبائل کو معاف کر دیا، کوئی لڑائی نہیں کی، کسی سے انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. بلکہ قریش کے ان لیڈروں کی جس طریقے سے اللہ کے رسول نے ان کو
سٹیٹس دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو عزت دی۔ ابو سفیان جو کہ بہت بڑے قریش کے لیڈر تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کی جو جتنی بھی پریشانیاں آئیں یا ان کو نقصان پہنچے ان میں آگے آ گئے تھے۔ ان کو ایسا سٹیٹس دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ڈپلومیسی، یہ ہوتی ہے سیاست، جہاں پہ انسان اپنی ذات سے باہر نکل کر ایک قوم کے، معاشرے کے، افراد کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، اللہ کے دین کے لیے سوچتا ہے۔ یہ سیکھنے کی باتیں ہیں، یہ ہے سنت، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ تو پلیز ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں سیکھیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ اسی میں اللہ کی محبت ہے، اسی میں اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@aryddigital.tv پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ کسی خاتون نے ایک سوال بھیجا ہے کہ I want to know that can we in نماز read only فرض، کہ نماز میں کیا ہم صرف فرض پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ اہم تو فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ میں نبی کریم علیہ السلام نے فرائض کے ساتھ کچھ رکعات پڑھی ہیں جن کو کبھی بھی نہیں چھوڑا ہے۔ مثال کے طور پہ فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی، اور ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے بہت تاکید سے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کو پڑھنا، اور مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بے شک تمہیں گھوڑے ہی کیوں نہ روند کر چلے جائیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے، دوسرے الفاظ میں یہ 2 سنتیں نہ، یہ 2 رکعات مت چھوڑنا۔ اسی طریقے سے ظہر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً 4 پڑھی ہیں، 4 رکعات، اور اس کے بعد بھی 2 رکعات پڑھی ہیں، مغرب کے بعد 2 رکعات پڑھی ہیں، عشاء کے بعد 2 رکعات پڑھی ہیں، یعنی یہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑی ہیں۔ اس لیے ان کو سنہ مؤکدہ کہتے ہیں کہ یہ مؤکد سنتیں ہیں، ایمفیسائزڈ سنتیں ہیں، یعنی ایسی سنت ہے جو اللہ کے رسول نے کبھی چھوڑی ہی نہیں۔ تو ایسی سنتوں کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں اتنے عرصے سے سنت کی اتباع کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارنے کی، اور اس زندگی کے اندر عبادات بھی شامل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عبادات کی ویسی ہی عبادت کریں۔ تو عبادت بھی اللہ کے رسول نے ہی تو سکھائی ہے، بلکہ ایک پورا ہم نے ایپیسوڈ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات پر، کیسے وہ نماز پڑھتے تھے، کیسے ان کے دل میں خشیت تھی، کتنی لمبی لمبی رکعات پڑھتے تھے، کیسے ان کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو کیفیت تو ہم نہیں لا سکتے، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آ جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، نہیں آتی تو ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، یعنی عبادات میں جیسے اللہ کے رسول نے یعنی جتنی عبادت کی وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو فرائض تو فجر کے 2 ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، نو ڈاؤٹ۔ لیکن یہ باقی جو کچھ رکعات، جیسے میں نے عرض کیا 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، کچھ روایات میں 2 بھی، لیکن ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، تھوڑی سی تو ہے بالکل تھوڑے سے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو 3 رکعات اور بھی پڑھی ہیں جن کو ہم وتر کہتے ہیں، جو وتر ہیں۔ تو یہ کچھ سنت مؤکدہ اور وتر فرائض کے علاوہ، ان کو تو کم از کم عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم ضرور ان کو پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے۔ ہاں، سفر میں چھوڑی ہیں، سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض ہیں ان کو ادا کیا ہے، یعنی جو 4 رکعات ہیں ان کو ادا کیا ہے۔ فجر تو ہیں ہی 2، تو ان کو تو 2 ہی پڑھی ہیں، ظہر 4 کو 2 کیا، عصر 4 کو 2 کیا، عشاء 4 کو 2 کیا، مغرب بھی 3 کی، 3 ہی رہیں۔ اور اس کے علاوہ کبھی سنتیں پڑھی، یہ جو جن کو ہم سنت کہہ رہے ہیں، سنت مؤکدہ، کبھی یہ رکعات پڑھی، کبھی چھوڑی بھی۔ تو ہاں، سفر میں گنجائش ہے کہ آپ یہ جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں، سوائے فجر کی جو میں نے حدیث بتائی، فجر کی جو سنتیں ہیں 2 رکعات فرض سے پہلے،
وہ بہت زیادہ اہم ہے. بہت ساری روایات آتی ہیں ان کی اہمیت کے بارے میں. ان کو تو نہ سفر میں اور نہ ہی حضر میں، یعنی جب انسان ریزیڈنٹ ہو، مقیم ہو، ان کو تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. باقی سفر کے اندر گنجائش نکلتی ہے کہ اگر انسان سفر میں ہو، آن دا گو ہو، ایئرپورٹس پہ ہو، باقی کہیں جگہ پہ ہو، اس کو جانا ہو، تو پھر وہاں پہ اس کی چھوڑی جا سکتی ہے. لیکن پلیز ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرض اور سنت موقعہ میں فرق کیا ہو گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں فرض بھی پڑھو وہ بھی پڑھو. اس سے فرق یہ ہے کہ عام حالات میں پڑھنی چاہیے. ہاں بہت ہی بے حالت مجبوری، مثال کے طور پہ بیمار ہو گیا انسان، ہسپتال میں داخل ہے، کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے، اسے سرجری کرنی ہے. کچھ طالب علم سوال پوچھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ایک کلاس سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں، اور بیچ میں ٹائم ان کو مثال کے طور پہ صرف 5 منٹ مل رہے ہیں، اور سارا دن کلاسز ہو رہی ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں. اس طرح کے لوگ وہ کہتے ہیں بس ٹائم ہی نہیں ہے، میں ڈاکٹروں سرجری کرنی ہے، مجھے ایک سرجری سے نکل کر دوسری میں جانا ہے، 5 منٹ ہے میرے پاس، کنسلٹیشن چل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو فرق یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو، مجبوری کی صورتحال ہو، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، بیمار ہے، نکاہت ہو رہی ہے، اس کو لیتھارجکنس ہے، کمزوری ہے، تو یہ جو سچویشنز ہیں اس کے اندر پھر انسان صرف فرض پہ اکتفا کر لے اور ان سنتوں کو چھوڑ دے. یہ فرق ہے، کیونکہ فرض تو کسی حالت میں نہیں چھوڑے جا سکتے نا. فرض تو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑے جا سکتے. بیمار کو بھی پڑھنے، جو ہسپتال کے بستر پہ پڑا ہے اس کو بھی پڑھنے. کوئی عورت ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، وہ اس کی ایز لانگ ایز کہ اس کی ڈیلیوری شروع نہیں ہو گئی ہے، تو صرف اس کو ابھی لیبر پینز ہیں، اس کو بھی پڑھنے ہیں. تو وہ تو کسی صورت پہ نہیں چھوڑنے ہیں. کوئی عذر ہے، عذر کے ساتھ پڑھنے ہیں. فرض کی تو یہ حالت ہے، لیکن کسی مجبوری میں، کسی عذر میں سنت موقدہ چھوڑے جا سکتے ہیں. یہ فرق ہے. لیکن اگر عام حالات ہوں، نارمل سرکمسٹانسز ہوں، جس طرح روٹین ہوتی ہے دن کی، تو اس میں تو یہ ایسی سنتیں ہیں، یہ جو رکعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی، یہ ایسی رکعات ہیں کہ ان کو عام حالات میں بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کی عادت نہیں بنانی چاہیے. کبھی مجبوری میں چھٹ گئی، جس طرح میں نے عرض کیا کچھ ایگزامپلس، کچھ مثالوں کے ساتھ، تو تب اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن عام حالات میں بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے. ایک بڑی اسٹرانگ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں جو ان 12 رکعات کی حفاظت کرتا ہے، یعنی 2 فجر کی، 4 ظہر سے پہلے 6 ہو گئی، ظہر کے بعد کی 2 8 ہو گئی، مغرب کے بعد کی 2 10 ہو گئی، اور عشاء کے بعد کی 2 12 ہو گئی. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ان 12 رکعات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ جو یہ ان کا اہتمام کرتا ہے اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنا کے دیتے ہیں. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ صرف 12 رکعات دن میں ڈسٹریبیوٹڈ، سارا دن پھیلی ہوئی. یہ بھی نہیں کہ ایک وقت میں 12 پڑھنی ہے، اپنے اپنے نمازوں کے وقت میں. اور صلہ کیا مل رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے جنت میں گھر ہوگا تو جنت ملے گی، تو گھر ہوگا نا. تو پلیز اس کی بالکل بھی کوتاہی کوئی نہ کرے. اور وطر کا بھی جیسے میں نے کہا، وطر تو جو حنفی اوپینین ہے وہ ہے کہ واجب ہے، یعنی جیسے فرض ہوتے ہیں پریکٹیکلی، یعنی عملی طور پہ ویسے ہی ہیں. آلدو ان کا سٹیٹس فرض سے کم ہے، لیکن عملی طور پہ ویسے ہی ہیں. تو پلیز وطر بالکل نہیں چھوڑنے چاہیے. وطر نہیں چھوڑ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر بھی کبھی نہیں چھوڑے. پلیز ان کا خیال کریں، ضرور سنتوں کو پڑھیں. اور جو فرض کے اندر کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں وہ ان سنتوں سے پوری ہو جاتی ہیں. اور کتنی کمیاں کوتاہیاں ہماری نماز کے اندر، جو نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز کے اندر کمی ہوتی ہے، کبھی ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، کبھی کوئی اور کمی ہو جاتی ہے. تو یہ جو رکعات ہیں جن کو ہم سنت کے طور پہ پڑھیں گے انشاءاللہ، جو ہماری فرض کی کمیاں کوتاہیاں ہیں، یہ اس کے لیے کمپنسیشن بن جائیں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہم سب کو. پلیز نمازوں کی فکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں. ایک اور سوال ہے، ویسے تو وقت بہت محدود ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ مہمان کے اکرام میں کچھ لوگ بہت سارے کھانے بناتے ہیں، تو کیا یہ اسراف تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. مہمان کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق
اگر لوگ زیادہ کھانے بناتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، تو ترمذی میں ایک روایت آتی ہے کہ وہ تکلف کیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کی مہمان نوازی میں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مہمان آیا ہے، آپ نے اس کا اکرام کرنا ہے، اور بائی دا وے مہمان کا اکرام ایمانیات میں سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، او کما قال، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بہت سارے کھانے بنا کے سامنے رکھنے کا کہ مہمان کا جو دل چاہے وہ کھا لے، اس کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے گوشت کھا لے، سبزی کھانے کا دل چاہ رہا ہے سبزی کھا لے، کوئی اور ڈش ہے وہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے وہ کھا لے، تو اس کے لیے چوائسز ہوں۔ ہاں ایک بات بڑی غلط ہوتی ہے کہ آپ فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے میں نے کھانے بنائے ہیں وہ سارے کھائیں۔ مقصد زیادہ کھانے بنانے کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ سب کھائیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے جو اس کا دل چاہے وہ کھا لے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، مہمان کا اکرام تو جیسے میں نے کہا ہمارے دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔